ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری سجاد فیصل نقشبندی، وظائف ہاؤس چینل پر خوبصورت پروگرام رونق رمضان لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج 17 رمضان مبارک، الحمدللہ جمعۃ المبارک، وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر کفر اور اسلام کے اندر پہلا مارکہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں وہ رونما ہوا، کہ جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت و فتح عطا فرمائی اور کافروں کو ذلیل و خوار کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت اللہ کریم مسلمانوں کو فتح و نصرت و کامیابی عطا فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اور ماہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مغفرت کہا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے دریا جو ہیں وہ خوب بہتے ہیں، اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو ان دریاؤں سے اپنے گناہوں کی میل کو دھو لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جنہیں توفیق دیتا ہے انہیں اسلام کی سمجھ عطا کرتا ہے اور انہیں اسلام کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں اسلام کے قریب کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہم نے پورا سال کس طرح گزارنا ہے۔ تو یہ وظائف ہاؤس چینل پہ خوبصورت پروگرام جو ہم لے کے آتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر ہم آگاہی اور شعور پیدا کریں کہ ہم نے ماہ رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ اور الحمدللہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ وطن عزیز کے معروف نعت خواں اور معروف عالم دین موجود ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام رونق رمضان میں ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں ہے، بڑے خوبصورت ثنا خان بھی ہیں، اور ان کی ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ یہ مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی فیصل آباد کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میرے آج ایوان میں موجود ہیں جناب محترم حکیم شبیر احمد نوشاہی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب، آپ کو ہم اپنے شو رونق رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ خیریت سے؟ رمضان شریف اچھا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عطا کرے، اور آپ لوگوں کا بھی علاج کرتے ہیں، ظاہر حکیم بھی ہیں۔ تو ناظرین، جو حکیم ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ حکیم ایسے ہیں کہ جو ظاہری بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بھی منتخب کیا ہے۔ بڑے خوبصورت ثنا خان بھی ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے کلام سننے ہیں۔ تو حکیم صاحب، کون سا کلام ہمارے پروگرام میں آپ پہلا سنا رہے ہیں جی؟ ہم انشاءاللہ کلمہ شریف کا کلام سنائیں گے آپ کو۔ ماشاءاللہ جی۔ اور ناظرین، یہ کلمہ شریف مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ان کا خود کا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ نعت گو شاعر بھی ہیں، اور انہوں نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، اور وہی اپنا لکھا ہوا کلام ہی آج ہمارے اس پروگرام رونق رمضان میں پیش فرمائیں گے۔ جی حکیم صاحب، بسم اللہ جی۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے محمد پیارے رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایس کلمے دا کر اعتبار میاں، ایس لے کے جا پار میاں، ایس کلمے دا کر اعتبار میاں، ایس لے کے جا پار میاں، سونے دا ورد پکائی جا، سونے دا ورد پکائی جا، اپنے دل
چمکائی جا اپنے دل نو چمکائی جا آیا وچ حدیث بیان میاں ایہو مطلب پاک قرآن میاں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے محمد پیارے رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ بچاوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ بچاوے گا اتھے کلمے والا اتھے کلمے والا آوے گا لگیاں نو توڑ نبھاوے گا میرا مدنی آقا فرماوے گا میرا مدنی آقا فرماوے گا اینو چھڈ دیو اینو چھڈ دیو اینو چھڈ دیو تے میرا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے محمد پیارے رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے پنجرا بہت پرانا وچوں روح نے بھی اڑ جائے پنجرا بہت پرانا وچوں روح نے بھی اڑ جائے جا جنگل ڈیرا لانا جا جنگل ڈیرا لانا ساڈے مرشد اوتھے آنا ساڈے مرشد اوتھے آنا لگیاں نو توڑ نبھانا ساڈے پیر نے فرمانا ساڈے پیر نے فرمانا چل چلیے ایتھوں چل چلیے چل چلیے ایتھوں چل چلیے تینوں شہر مدینے وچ کلیے جتھے وسدا میرا سونا ہے جتھے وسدا میرا سونا ہے او دے قدماں وچ تھاں جا ملیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے محمد پیارے رسول اللہ لا الہ الا حکیم شبیر گناہی بندہ بخش غفار ستارہ حکیم شبیر گناہی بندہ بخش غفار ستارہ رحمت تیری دی آس ہے مولا نہیں کوئی اور ہے چارہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
ہے محمد پیارے رسول اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رحمت رب دی جوش میاں کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں پڑھو لا الہ الا اللہ. محترم ناظرین، یہ تھے حکیم شبیر احمد نشاہی صاحب، جو کہ اپنا لکھا ہوا کلمہ شریف کا ورد جو ہے اور اس کے اشعار جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان کی آواز میں، انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں سب کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات اپنے قلوب و اذہان میں سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری سجاد فیصل نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف ہاؤس چینل پر خوبصورت پروگرام رونق رمضان. اور آج کے میرے ایوان میں بڑے خوبصورت مہمان ہیں جناب حکیم شبیر احمد نشاہی صاحب، جو کہ بڑے خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو بلا تمہید اور بلا تاخیر ہی ہم حکیم صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگلا کلام ہمارے ناظرین کے لیے وہ کون سا پیش کر رہے ہیں. جی حکیم صاحب، اگلا کلام کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین ہم کو؟ سنا رہے ہیں آپ کو کہ رمضان شریف ہے ماشاءاللہ، اور التجا ہے رب العالمین سے واہ. ایک وہ ہم سنائیں گے آپ کو. واہ 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 واہ. کو مدینہ پاک التجا مدینہ سنا پاک کی دیجیے. التجا سنائیں گے کیا انشاءاللہ. کہنے جی، کیا انشاءاللہ. کہنے. سامعین، ہر بندے کا دل کرتا ہے وہ مدینے جائے اور رمضان میں مدینے چلا جائے. تو چلیں حکیم صاحب سے ایسی التجا سنتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں اور رب کائنات کی بارگاہ میں کہ التجا ہے جو مدینہ پاک پہنچا دیں گے. تو توجہ سے سنیے گا اور یہی سمجھیں گے کہ آپ یہاں نہیں سن رہے بلکہ مدینہ پاک میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ آقا ہمیں مدینے بلا لیجئے. جی حکیم صاحب بسم اللہ جی. کرو منظوریاں آقا کدے روزے قیامت میں کرو منظوریاں آقا کدے روزے قیامت میں چما روزے دی جالی نو کدی اکھیاں تلاوا کرو منظوریاں آقا کدے روزے قیامت میں جنا گلیاں ٹر دے سو جڑی جاتے کھلوں دے سو جنا راج امت لئی تسی دن رات روندے سو او جاواں ویکھ آواں میں او غاراں ویکھ آواں میں چما روزے دی جالی نو کدی اکھیاں تلاواں میں کرو منظوریاں آقا کدے روزے قیامت میں چما میں حجر اسود نو گناہ اپنے مٹاواں میں کرو منظوریاں آقا کدے روزے قیامت میں چما روزے دی جالی نو کدے اکھیاں تلاواں میں کرو منظوریاں. واہ. کہ کوئی جا آکھے عربی ڈھول تائیں اسیں سونیاں حالوں بے حال ہو گئے کدوں خیر دیدار دا پاون آئیں
ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਮ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, अर्ज़ां करदियां दे चिट्टे वाल हो गए। मोहतरम नाजरीन, बड़ा खूबसूरत कलाम हकीम शबीर अहमद नौशाही साहब पेश कर रहे थे। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक इल्तिजा पेश कर रहे थे कि मैं भी उस रोज़ा अक़दस पे आऊँ और सुनहरी जालियों को चूमूँ भी और सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होकर दुरूद व सलाम भी पढ़ूँ। और ये हर मुसलमान की तमन्ना है। अल्लाह माह रमज़ान में हमारी ये तमन्ना पूरी फरमाए और माह रमज़ान में अल्लाह करीम अपना घर और अपने महबूब का दर देखना नसीब फरमाए। हर मुसलमान जो होता है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो मदीना पाक चला जाए। तो सामीन, मैं यही इल्तिजा करूँगा तमाम नाजरीन से कि ये जो वक्त चल रहा है और ये जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, जिस वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासर है, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक इस वबा से हमें जल्द अज जल्द छुटकारा अता फरमाए, ताकि ज़िंदगी दोबारा अपने डगर पे आए और दोबारा वो काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी की रौनकें जो है वो दोबारा बहाल हो जाएं। तो मैं आखिर पे अपने देखने वाले नाजरीन से यही गुजारिश करूँगा कि हमारा ये चैनल वज़ाइफ हाउस जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर दीन और इस्लाम का प्यार और मोहब्बत फैलाने के लिए हमने बनाया है। इसको ज़रूर प्रमोट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक करके इस पे कमेंट किया करें कि आपको कैसी लग रही हैं, और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो अब अपने मेज़बान कारी सज्जाद फैसल नक्शबंदी और हमारे साथ मेरे मेहमान हकीम शबीर अहमद नौशाही साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।